السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور لگتا یہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ اب اس نے پنجے گاڑ لی ہیں پاکستان میں، اور بہت ریپڈلی پاکستان میں اس کی تعداد انکریز ہو رہی ہے۔ کل میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک بیان پڑھا ہے کہ صرف لاہور میں، یا میرے خیال لاہور انہوں نے کہا ہے یا پنجاب کا ہے، کہ 7 لاکھ جو وکٹمز ہیں وہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ جب یہ آج سے کچھ مہینے پہلے ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ان کو کہ اس کو لاک ڈاؤن کو پراپر کریں اور جو ہے اس پہ احتیاطی تدابیر کریں، تو یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہم پینک پھیلا رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے بڑی کیپیبل ہے، اور گورنمنٹ بڑے کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ یہ پرابلم پاکستان میں اتنی ہونی نہیں تھی اگر اس پہ گروس نیگلیجنس نہ ہوتی، کیونکہ ہمیں بہت پہلے باقی دنیا سے پتہ چل گیا تھا، اور اب ہمارے ارد گرد بڑی ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب مور اور لیس ہر فیملی جو ہے پاکستان کی، وائڈر فیملی، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یا کوئی نہ کوئی عزیز جو ہے وہ اس کا شکار ہے، اور کسی نہ کسی شہر میں، خاص طور پہ جو اربن سٹیز ہیں پاکستان کی، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، یہ جو بڑے والے شہر ہیں جہاں پہ جو کاسموپولیٹن ایریاز ان کو کہا جا سکتا ہے، وہ بڑی سیریسلی افیکٹڈ ہے۔ اس میں دو باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ شروع میں جب ایران کے بارڈرز کھولے گئے تھے اور بڑا سارے میڈیا نے شور مچایا تھا، سب نے اس پہ واویلا کیا تھا، تو بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف بیان بازیاں کرتے رہے۔ بلوچستان کہتا رہا کہ جی وفاق کا یہ رول ہے اس کو بارڈر کو کھولنا، اور وفاق کہتا رہا کہ ہم نے تو کھولا تھا انسانی حقوق کی بنیاد پہ، لیکن یہ ہے کہ صوبے کا کام تھا کہ وہ کوارنٹین سینٹرز کو صحیح رکھتا۔ ہوا کیا کہ ایسے برے کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے کہ وہاں سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے باقاعدہ، اور نکل گئے، پھر ان کو 14 دن میں نکال دیا۔ یعنی اگر ایک ان میں کوئی افیکٹڈ، تو جس طرح کے کوارنٹین سینٹر میں ان کو رکھا گیا تھا، تو وہاں اگر سینکڑوں لوگ تھے نا، وہ سب کو اس نے افیکٹ کرنا ہی کرنا تھا، جتنی کلوز پراکسیمٹی میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ سو جو کوارنٹین کا مقصد تھا وہی پورا نہیں ہوا۔ اچھا، بڑا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے تو آپ کے کالجز بنتے، اسکول بنتے، سب کچھ بنتا، آپ جو گورنمنٹ ہاسٹلز ہیں اسکولز کے، کالجز کے، ان کو یوز کر سکتے تھے کوارنٹین سینٹر کے لیے۔ اور پھر جو مین ہسپتالوں کے اندر کووڈ سینٹرز بنائے گئے، وہ ایک بڑا کرٹیکل چیز ہوئے۔ اس پہ ہم نے بھی، ڈاکٹرز نے بھی، بالخصوص YDA پنجاب جو ہے، انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ جی مین ٹرچری کیئر ہاسپٹلز کے اندر کووڈ سینٹرز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں سے اور پیشنٹس آ رہے ہیں، سارے کے سارے افیکٹ ہوں گے، اور اس سے مورٹیلٹی ریٹ ہمارا بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے وہ اس پہ مانے نہیں۔ اب ایران کے بارڈرز کھل گئے، لوگ آ گئے، پھر تبلیغی جماعت کے اجتماع کو پنجاب حکومت نے اجازت دے دی، پہلے منع کر کے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ کس پریشر کے تحت دی یا کس لاجک کے تحت دی، لیکن اس اجتماع کے بعد جس طرح سے پھیلاؤ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بین الاقوامی سرحدیں کراس کر کے پاکستان آتے رہے ہیں، UK سے، دبئی سے، اور جگہوں سے، ان کا صرف بخار ٹیسٹ ہوتا تھا، کوئی پراپر اسکریننگ ہوتی نہیں تھی، اور ان کو جانے دیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کووڈ کو پوری دنیا سے ہم نے اپنے در و دیوار کے اندر لا کے قید کر دیا، اور اس کو یہاں پہ بند کر دیا۔ اور ابھی بھی جو گورنمنٹ کی حالت ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی اکنامک پالیسی کو ڈیل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ NDMA نے اس میں کیا کیا ابھی تک، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے یا اتھارٹی نے، مجھے اس کا نہیں پتا۔ میں NDMA کی پریس ریلیزز میں دیکھتا رہتا ہوں اور بڑی فریکوینٹلی آتی ہیں، لیکن یعنی یہ میں بڑی کنونسنگلی کہہ سکتا ہوں کہ NDMA نے کوئی فرنٹ فٹ پہ آ کے پازیٹیو سٹیپس ابھی تک نہیں لیے، اگر لیے ہیں تو پھر وہ بہرحال مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح ہمارے صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے سہارے الگ الگ اپنی جو ہے وہ پار سینٹرز بناتے رہے اور وہ کھیلتے رہے۔ وفاق جو ہے کہتا تھا لاک ڈاؤن نہیں کرنا، صوبے لاک ڈاؤن شروع کر دیتے تھے۔ پھر لاک ڈاؤن بھی ایسا ہوا برائے نام، ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ وہ وائلیٹ ہو رہا تھا پوری دنیا میں۔ ایون امریکہ میں کئی ریاستوں میں کرفیو تک لگانا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس نہیں تھا
کہ کووڈ-19 جو ہے وہ کتنی خوفناک چیز ہے، ایک پینڈیمک ہے۔ جب WHO نے اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا تو میں اور آپ اس سے کھیلنے والے کون تھے؟ اپریل میں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے افیکٹو لاک ڈاؤن کر دیا اور اگر ہم نے اپنی بارڈرز کو سیل کر دیا، کسی کو آنے جانے سے ہم نے بند کر دیا، تو پاکستان اس وبا پہ اپریل کے آخر تک قابو پا لے گا اور مئی میں یہ انشاءاللہ ایریڈیکیٹ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ہم نے وہ ساروں میں بہت زیادہ کر دیا۔ پھر UK سے اور امریکہ کی اسٹیٹس یعنی نیو یارک سے، شکاگو سے، ان اسٹیٹس وغیرہ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ وہاں پہ کووڈ-19 کا جو اسپریڈ ہے سب سے زیادہ ہوا ہے پبلک ٹرانسپورٹ سے۔ جب لوگ سب وے میں جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ میں جاتے ہیں، بسز میں جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ وہ اس پہ کرتے ہیں۔ حکومت نے نہ صرف یہاں پہ لاک ڈاؤن ختم کیا بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیا، اور اسے ہر شہر والا ہر شہر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور وہ ایک بڑی لوز قسم کی ارینجمنٹ ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مثال وہ والی ہے کہ ہم نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز کی گڈیاں بھی ہم کھا چکے ہیں، یعنی دونوں کام ہم کر چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے سفر بھی کر لیا، کاروبار بھی خراب ہوئے، اور وہ لاک ڈاؤن صحیح بھی نہیں ہوا اور بیماری کو بھی ہم نے پھیلنے دیا۔ کیونکہ اگر ایسا تھا تو یا تو اس لاک ڈاؤن، اگر وہ واقعی کوئی سائنٹیفک لاک ڈاؤن تھا تو ہمیں پتہ چلتا۔ اب دیکھیں جس دن ساروں کو راشن ملا گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے نہیں پتا ملا کہ نہیں ملا، لیکن جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، اور جس دن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو لوگوں کو پیسے ملے، اس سے اگلے دن لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ یعنی ابھی تو آپ نے راشن دیا ہے ساروں کو، تو آپ نے مہینے کا راشن دیا جو آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ اگلے دن آپ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں، تو پھر راشن بھی آپ نے دے دیا اور آپ نے لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا یا اس کو آپ نے کھول دیا، تو یہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ آئی تھنک بڑا اب سیریس سٹیپس آ گئے ہیں پاکستان میں، اور اگر ہم مورٹیلٹی ریٹ کے لیتے ہیں اور 2% یا 2.5% ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 22 کروڑ عوام میں آپ خود حساب لگا لیں خدا نخواستہ کتنے لوگ مر سکتے ہیں۔ کیونکہ اب ایک بات طے ہے کہ یہ پینڈیمک ہونی ضرور ہے اور یہ پھیلے گی۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں یا تو اس کی دوائی نکل آئے یا اس کی کوئی ویکسین، اور ہر آدمی تو ویکسین افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ بالفرض ویکسین کی قیمت 2000 روپے ہے، تو ایک عام آدمی ایک گھر میں 8 لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے 16,000 کہاں سے لائے گا؟ اور یعنی اب دعا تو یہی ہے کہ اس کی دوائی کوئی آ جائے جلدی، تو جو بہتر حل ہے لانگ ٹرم، لیکن ابھی تک تو امید نہیں۔ کئی کمپنیز نے دنیا کی کلیم کر لیا کہ جی ہم نے اس کی میڈیسن بنا لی ہے، یہ بنا لی ہے، تو اب میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا کہ ان کا لاجک کیا تھا۔ کیونکہ جب پہلے 2 کمپنیز نے امریکہ میں کہا کہ ہم نے اس کی ڈسکوری کر لی اور اس کا ہم اینٹیڈوٹ بنا رہے ہیں، تو اگلے دن ڈاؤ جونز میں ان کے شیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے، لوگوں نے ان کے سٹاکس لینے شروع کر دیے اور کئی $100 ملین کی انویسٹمنٹ ہو گئی ان کمپنیز میں۔ تو اب روز کبھی پاکستان میں، کبھی ملیشیا میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی اور جگہوں پہ جب کمپنیاں اب یہ کہتی ہیں نا کہ ہم دوائی بنا لی ہے ہم نے اور اب اس کو میس مارکیٹ کریں گے اور یہ کریں گے، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ان ریگولیٹڈ لوگوں کے فنڈ کلیکشن کی ایک سکیم چل رہی ہے۔ کیونکہ جب تک WHO نہیں کہتا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں کہتا کہ ہاں جی فلاں دوائی مستند ہے اور اس کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ اس کی میس مارکیٹنگ کرے کیونکہ یہ کووڈ-19 کا علاج ہے، تب تک ہر بریک تھرو کو میں ایک کویسچن مارک کے ساتھ دیکھوں گا اور اس کو ایک سوالیہ نشان کے ساتھ دیکھوں گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پینڈیمک نے پھیلنا ہے تو کیا ہونا ہے؟ بہت سے ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو صحت یاب بھی ہوئے ہیں، ٹھیک بھی ہوئے ہیں، جس میں گورنر عمران اسماعیل بھی ہیں، جس میں اور بڑے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ لاٹ آف دیم جیسے سعید غنی تھے پیپلز پارٹی کے، وہ اے سمٹومیٹک تھے، ان کو سمٹمز کوئی نہیں تھے اور وہ کیریئر تھے، بس وہ کیری کر رہے تھے اور وہ مل رہے تھے لوگوں کو۔ تب اگر تو اے سمٹومیٹک ہے تو پھر تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ اس کی ایک نیکسٹ گریڈ آف انٹینسٹی جو ہے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر رہی، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بزرگ، آپ کے سینئرز سارے جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں۔ اب وہ بھی تھیسس ختم ہو گیا کہ جی ینگ لوگوں کو یہ افیکٹ نہیں کرتا، صرف بوڑھوں کو افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ برٹن میں جتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں 50% کے قریب وہ پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی ہیں۔ میں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشیز کی بات کر رہا ہوں۔
جو یوتھ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو ینگ لوگوں میں شمار کرتے ہیں، تو اس کو وی کین ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کام بھی کریں، لیکن آپ پلیز اپنی پراپر سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. 3-3 4-4 فٹ کا 5 فٹ کا آپ ضرور فاصلہ رکھیں. اور جب آپ پبلک میں جاتے ہیں، کسی جنازے میں جانا پڑ جاتا ہے، کسی جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے افسوس کے لیے، یا ایسی جگہ پہ جو انوائڈیبل ہے، تو وہاں پہ آپ ماسک ضرور پہنیں. اور اس ماسک کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شاید آپ کو نہیں ہو رہا، لیکن آپ دوسروں کا بھی خیال کر رہے ہیں اور دوسروں کو انفیکٹ کرنے سے آپ بچا رہے ہیں. یہ ٹائم ہے اپنے آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن کرنے کا. لیکن جیسے اب پرسوں مجھے پتا چلا کہ ساؤتھ کوریا میں 16 پاکستانی گئے اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو ٹیسٹ تھا ان کا. اگر ہم نے اسی طرح سے آمد و رفت رکھی اور دوسرے ملکوں میں، تو پھر خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ باقی ممالک جو ہیں پاکستانیوں کا آنا جو ہے اس پہ پابندی لگا دیں کہ یہ ایک ریکلیس لوگ ہیں، کیئرلیس لوگ ہیں، یہ پرواہ کرتے نہیں ہیں اور بس اپنی ٹارزن بنے. پھر ہر آدمی ٹارزن بنا ہوا ہے یہاں پہ. تو ایسے نہیں چلے گا معاملہ. یہ بہت ہی خوفناک سچویشن ہو گئی ہے. اور اب یہ تو ہم مان سکتے ہیں کہ پینڈیمک ہے، ایونچولی سب کو کہیں نہ کہیں سے ہٹ کرے گا، لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کیئر کر کے اس لیول تک کتنی دیر تک اوائڈ کر لیں کہ جب تک اس کی دوائی یا اس کی ویکسین کریٹ نہیں ہو جاتی. اور وہ آج سے لے کے اگلے چند مہینے کا جو ڈسٹنس ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سب سے، اور یہ جو بار بار میں دیکھتا ہوں لوگوں کو سینیٹائزرز لگاتے ہیں، یہ پلیز نہ لگائیں. میں یہ بھی نہیں پتا کون سا سینیٹائزر صحیح ہے اور کون سا نہیں ہے. آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں. آپ ماسک پہنتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو ماسک بھی ریپلیس کرنا ہے. ماسک بذات خود ایک جرمز کا گڑھ بھی بن سکتا ہے اگر آپ ہر وقت ایک ہی ماسک پہن کے رکھتے ہیں. تو یہ احتیاطی تدابیر لازمی ہے. آپ دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ڈور ہینڈل جو ہے، ڈور نوب جو ہے، وہ سب سے بڑا کیریئر ہے جہاں پہ کافی دیر یہ وائرس زندہ رہتا ہے. دیکھیں یہ وائرس اگر آپ کے جسم پہ بھی آ جائے، کہیں پہ لگ جائے، تو آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ اس کو ہاتھ لگا کے آپ اپنے منہ پہ، آنکھوں پہ، کان پہ جب آپ پھیرتے ہیں یا آپ انگلی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ خطرناک ہے، اور وہاں سے آپ اپنے ریسپریٹری سسٹم میں اس کو انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے جو آپ بار بار یا ریگولر ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے، تو وہ جو ہے وہ ایک بہت ہی بہتر ریمیڈی ہے. اور اتنا ڈسٹنس رکھیں کہ اگر کوئی کھانستا ہے، اب دیکھیں نا 3 فٹ اور 6 فٹ تو شاید پاسبل نہیں ہے ہم میجر کرتے رہیں ہر وقت اندازے سے، لیکن اتنا ہے کہ جب کوئی کھانسے یا کوئی بات کرے تو اس کا لعاب جو ہے یا اس کی سیکریشنز جو ہیں، وہ ویپرز جو ہیں وہ آپ تک، آپ کے ریسپریٹری سسٹم تک نہ پہنچیں. احتیاط لازمی ہے. اس سے ڈرنا تو نہیں، لیکن گھبرانا ضرور ہے. اور ریسٹ اپنا جو ہے اس کو ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ ایک اپنا سلیپ پیٹرن اگر آپ صحیح رکھتے ہیں تو وہ آپ کی قوت مدافعت کو تیز کرتا ہے. آپ جو ہے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اف یو آر لکی انف، میں ان سست لوگوں میں سے ہوں جو روز اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں پھر ایکسرسائز نہیں کرتا، لیکن اگر ہم کر لیں تو یہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے پھر وہ اینٹی باڈیز ڈیولپ کرے گی یا قوت مدافعت ڈیولپ کرے گی. اور پھر یہ جو کہانی ہے کو ادرک کا پانی اور نیم گرم پانی اور پیتے رہنا اور آدھے گھنٹے میں کوسا پانی، یہ پلیز ان ٹوٹکوں سے بچیں، یہ آپ کو مینٹلی سک کریں گے. اور your sleep is important, your diet is important, your exercise pattern is important, and most important is your social distancing. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن پریس کریں، اور اس کو اتنا شیئر کریں اپنے دوستوں سے اور ہر ایک سے کہ سب تک یہ میسج پہنچ جائے کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، حکومتی سطح پہ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، عوام کی سطح پہ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے پھیلاؤ کو ضرور روک سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اللہ حافظ.